أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم وظالمیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم لعنت الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات ہمارے اس ذکر کو اور ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں. صلی علی محمد وآل محمد. ابتدا میں تو گزارش ہے کہ مقدرات کی کیفیت یہ ہے کہ نہ یوسٹن والوں کی جان مجھ سے چھوٹنے والی ہے نہ میری یوسٹن والوں سے. تو یہ بہرحال خدا کا فیصلہ ہے. اس پہ نہ میرا اختیار ہے نہ آپ لوگوں کا اختیار ہے. آپ لوگ جان چھڑانے کی کوشش بھی کریں چھوٹنے والی نہیں ہے. لہذا آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے اور صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ آج بہت سے مومنین زیارت کے لیے سفر پہ جا چکے ہیں. آج تقریباً 30-35 کے قریب مومنین ہماری کمیونٹی کے اور کچھ گزشتہ دن سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال آج کے اس عشرے کا آغاز آل محمد کے ذکر کے ساتھ اور بالخصوص جس موضوع کو لے کر اس چند مجالس میں آپ خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. اور چونکہ ایام زیارت ہیں، یہ عشرہ اربعین زیارت کا عشرہ ہے، لہٰذا اس عشرے میں معرفت زیارت پہ اور فلسفہ زیارت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر خدا نے توفیق دی تو اگلی چند مجالس اس موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ سب مل کے صلوات پڑھ لیں. اس موضوع کو انتخاب کرنے کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب زیارت اربعین ہے اور ان ایام میں زیارت کی اہمیت ہے اور یہ ایک مناسبت ہے
جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے، ورنہ اس موضوع کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ ہم زیارت سے متعلق اس اعتبار سے گفتگو کریں کہ دو قسم کے نظریے مسلمانوں میں اس وقت زیارت سے متعلق وجود رکھتے ہیں۔ ایک وہ گروہ کہ جو اس کو یا کفر یا شرک یا اس کو حرام سمجھ رہا ہے، اور ایک گروہ اس کو مستحب یا حق یا اس کو واجب سمجھ رہا ہے۔ تو یہ دو مختلف نظریات جو ایک دوسرے کے بالکل مد مقابل ہیں، تو اس سے متعلق اس اعتبار سے گفتگو کرنا ضروری ہے کہ جو نظریہ ہم رکھتے ہیں زیارت سے متعلق، کیا اس نظریے سے متعلق ہمارے پاس ٹھوس دلائل موجود ہیں تاکہ ہم اطمینان سے کہہ سکیں کہ زیارت ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہماری مسلمہ سنت ہے اور ایک سنت الہی ہے، اور اس کو باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال ہمیں اس کے متعلق غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زیارت، جب ہم اس سے متعلق گفتگو کریں تو ابتدا میں خوب کلمہ زیارت کہاں سے لیا گیا ہے، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ عربی زبان سے ظاہر سی بات ہے یہ سارے کلمات صادر ہوئے ہیں، تو زیارت کا اصلی معنی ہے کیا؟ آپ لوگ صلوات پڑھنے کا تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت کے لیے دو مصدر بیان کیے گئے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب میرے سامنے لوگ تھوڑے ہوں تو میں بہت آزادی سے مجلس پڑھتا ہوں، ایسی فری ہینڈ مجلس کی جس کے لیے ٹائم کی بھی پابندی نہ ہو اور کسی شے کی پریشانی نہ ہو۔ بعض لوگوں کے لیے بہرحال مجمع کی کمی جو ہے پریشانی کا سبب بنتی ہے، میرے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ صلوات پڑھنے کا مطلب تو زیارت کے دو مصدر بیان کیے گئے ہیں، یعنی دو چیزوں سے زیارت کو مشتق کیا گیا ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اس کا اصلی منبع زیارت کا ہی ہو۔ ایک کلمہ زور یا زور، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، اور اس کو ایک اعتبار سے جھوٹ کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ کلمہ زور قرآن کریم نے کہا وہ کلمہ کہ جو جھوٹا کلمہ ہو، لیکن یہ زور کا اصلی مصدر جو ہے وہ کسی شے سے مائل ہونا اور کسی شے کی طرف رغبت پیدا کرنا ہے، یعنی ایک شے کی طرف انسان مائل ہو، ایک شے سے دوری اختیار کرے، تو اس کو زور کہتے ہیں۔ لہٰذا زیارت شاید اس اعتبار سے کہ جب انسان کسی آدمی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو کچھ دوسری چیزوں سے اس کو روگردانی کرنی پڑتی ہے، کسی دوسری چیز سے اس کو رخ موڑنا پڑتا ہے، تو ایک طرف اس کا رخ ہو سکتا ہے۔ دو چیزوں کی زیارت بے یک وقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ معنی ہم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے سے رخ موڑ کر اپنے معشوق کی زیارت کے لیے نکلنا، اس کا معنی زیارت ہے۔ یعنی انسان کائنات کی ہر شے سے روگردانی کرے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے نفس سے، اپنے جان و مال سے، اپنے گھر بار سے روگردانی کرے، اور دنیا اور ما فیہا سے انسان روگردانی کر کے اپنے معشوق کے ساتھ ملاقات کے لیے نکلے، اپنے حقیقی رہنما اور رہبر کی تلاش میں نکلے، تو اس کو زیارت کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا معنی جو زار یا زوروں کا کیا گیا وہ قصد کا معنی ہے۔ قصد کہتے ہیں توجہ کرنا کسی شے کی طرف، یعنی اپنی اٹینشن کسی شے کی طرف لے جانا۔ اور بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں زیارت کا یہ قصد کرنا معنی ہے، یعنی ایک انسان ایک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے ایک عاشق معشوق کا ارادہ کر کے، ایک معموم امام کا ارادہ کر کے، ایک مقتدی اپنے مولا کا ارادہ کر کے، اور ان کی معرفت کا حق رکھتے ہوئے اگر ایک ارادے کے ساتھ نکلے تو اس کو زیارت کہا جاتا ہے۔ بس یہ دو
اس کے منشا ہیں، دو منبع ہیں جن سے ہم زیارت کے معنی کو اخذ کر سکتے ہیں۔ بس زیارت دو اعتبار سے، ایک یہ کہ ایک شے سے دوری اختیار کرنا، دوسری شے کی طرف جانا، اور دوسرا یہ کہ توجہ کرنا کسی شے کی طرف، اس کو ہم زیارت کہہ سکتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے زیارت کا؟ یعنی جب ہم کسی شے کا فلسفہ جاننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابتدا میں اس شے کی حقیقت سے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ فلسفے میں بحث کسی شے کی اصالت سے متعلق کی جاتی ہے، کوئی شے وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی ہے۔ یعنی اگر ہم انسان کے فلسفہ وجودی سے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو ہم اس کے متعلق اس اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ ہستی اور چیزی سے متعلق گفتگو کرنا، یعنی انسان اگر وجود رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے، یا خدا کے متعلق گفتگو کریں تو وجود خدا سے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ آیا خدا وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا ہے، اور اگر وجود رکھتا ہے تو کن صفات کے ساتھ وجود رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ۔ زیارت کے متعلق بھی جب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے اس کے متعلق گفتگو کریں کہ آیا زیارت کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور پھر اگر ہے تو کن اعتبارات سے ہے۔ تو اس موضوع سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے ابتدا میں جس آیہ مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24 نمبر آیت ہے، جس میں خلاق کائنات نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ قرآن کریم اس آیہ مبارکہ میں ایک کلمہ طیبہ سے متعلق بیان کرنا چاہ رہا ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک روش ہے، ایک سنت ہے، سنت قرآنی۔ سنت قرآنی یہ ہے کہ قرآن کریم مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ اللہ کی ذات چونکہ وہ ذات کے جو بلند و بالا ذات ہے، اگر وہ اپنی حیثیت سے انسانوں سے گفتگو کرتی تو ہم جیسے معمولی انسانوں کے لیے وہ کلام قابل فہم نہیں تھی۔ اگر فرض کریں مثلاً کبھی کوئی بہت بڑا فلسفی آ کر ہمارے سامنے فلسفے میں گفتگو کرنے لگے تو ہم ایسے بس منہ کھلے رہ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا، یہ ساری اوپر سے گزر جائے گی ساری گفتگو۔ لیکن اگر ایک فلسفی بھی گفتگو کرنا چاہے تو گفتگو کرے زبان اور انسانوں میں اور عام فہم زبان میں گفتگو کرے، جیسے شہید مطہری مثلاً۔ شہید مطہری ایک بہت بڑے فلسفی تھے، لیکن فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین خطیب تھے۔ اپنی گفتگو کو عام انسانوں کے لیے عام فہم بیان کرتے تھے، لیکن یہ شہید مطہری کا اپنا کمال نہیں ہے، کسی بھی عالم کا اپنا کمال نہیں، یہ حقیقت میں ان کا کمال کمال الہی ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم اللہ سے سیکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی مثلاً کلام ہم گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ گفتگو کا سلیقہ بھی اس نے سکھایا ہے، علمہ البیان، وہ ذات جس نے انسان کو بیان سکھایا ہے، گفتگو سکھانے والی وہ ذات ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا گفتگو کیسے کی جاتی؟ اس نے تو سلیقہ سکھایا، اس نے کہا ابتدا میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ کہو تو ایک مبدأ کے ساتھ تمہارا اتصال ہو جائے گا، ایک ایسی ذات کے ساتھ ارتباط پیدا ہو جائے گا کہ جو علم مطلق ہے، جو محض علم ہے۔ جب محض علم کے ساتھ انسان کا واسطہ ہو جائے تو پھر انسان علمی گفتگو کرتا ہے، پھر انسان کے سینے سے وہ گفتگو نکلتی ہے کہ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہذا بہت سے ایسی چیزیں کہ جو ایک خطیب گھر سے سوچ کر آتا ہے وہ ممبر سے بیان نہیں ہو پاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں جو اس نے کبھی نہیں سوچی ہوتی۔ شاعر بھی ویسے ہی ہے، شاعر بھی بسا اوقات سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن بیان جو کرتا ہے وہ اس کا خود اپنا بیان جو اس کی زبان سے صادر ہوتا ہے۔ انسان زبان حال میں گفتگو کرتا ہے۔ تو جب شہید مطہری نے گفتگو کرنا چاہی تو فلسفی
کلام کو، بہت سے فلسفی مطالب کو انتہائی سادہ زبان میں مثالوں کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور آج کتابیں موجود ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ آدمی خود فلسفے میں گفتگو نہیں کر رہا ہے، یہ میری زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن کریم بھی جب گفتگو کرتا ہے تو ایک بہت عظیم اور بلند پایہ گفتگو کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے لیے وہ آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ چونکہ ہم محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، معقولات کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کم ہے۔ یعنی ہم محسوسات سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو احساس کرتے ہیں، ان چیزوں سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا معقولات سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ ہم بہت کم عقلی گفتگو کرتے ہیں، بہت کم عقلی گفتگو سنتے ہیں۔ اکثر اوقات ہماری گفتگو جو ہے وہ یہی ظاہری چیزوں کے متعلق، ظاہر بین انسان ہے ہم، تو ظاہر بین انسان کو جب اس کے ساتھ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ظاہر بین گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ محسوسات کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ لہذا خدا نے مختلف مقامات پر مثالوں کے ساتھ مثل بیان کی ہے، مثل بیان کی ہے، یعنی اس کے لیے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ میں دو چیزیں مہم ہوتی ہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تشبیہ میں دو چیزیں مہم ہیں، ایک جس شے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک جس شے کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا اگر آپ عطر اٹھائیں جی اور عطر کی تشبیہ دینا چاہیں، آپ یہ کہیں اس عطر کی خوشبو گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ اب لوگوں نے گلاب کے پھول کو دیکھ رکھا ہے لیکن اس عطر کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہم نے عطر کی مثال اس شے کے ساتھ دی کہ جو خارج میں موجود ہے۔ اب اگر ایک آدمی کسی ایسی شے کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ جو خارج میں موجود ہی نہ ہو تو اس تشبیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا۔ وہ مثلا کہتے ہیں کہ اندھے کو کسی نے بتانا شروع کیا کبوتر کیسا ہوتا ہے، تو اس نے تعریف کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے کہا کہ کبوتر سفید ہوتا ہے، اس نے کہا سفیدی کس کو کہتے ہیں، میں نے سفیدی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس نے بہت کوشش کی تعریف کرنے کی، پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا، اس نے بھی سوچا یہ ہاتھ کی طرح ہوگا کبوتر، ظاہر سی بات ہے۔ جس کے لیے دیکھنے کی قوت اور قدرت نہ ہو، اس کے سامنے آپ تشبیہ ایسی چیز کی بیان کرنا چاہیں کہ جس کو اس نے دیکھ نہیں رکھا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا محسوسات کے لیے تشبیہ دینے کے لیے اللہ کی ذات ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے جس کو انسان خود دیکھتا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم نے تشبیہ دی ہے اور مختلف مقامات پر تشبیہ دی ہے، لیکن اس مقام پہ کلمہ طیبہ کو بیان کرنا چاہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کچھ اس طرح شروع کیا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا، قرآن کریم اکثر جگہوں پہ یہ کہتا ہے الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے ہم نے ہاتھی کو خلق کر لیا، کیسے ہم نے اونٹ کو خلق کیا مثلا۔ یہ خلقت سے متعلق، تارا سے کیا مراد ہے؟ تارا سے مراد یہ رؤیت، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی قرآن ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ دیکھیں کیا خوبصورت مثال ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ اگر خدا اس کی تعریف کو بیان کرنے لگتا، کلمہ طیبہ مثلا کچھ کلمات ہیں جو میرے کلمات ہیں جن کو میں نے نازل کیا ہے، تو کتنے لوگوں کو اس کی سمجھ آتی؟ شاید ان کے لیے پھر اس کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت پڑتی۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسا سلیقہ اختیار کیا تاکہ انسان کے لیے اس کلمہ طیبہ کو عام فہم کر دے، اس کے دماغ کے مطابق اس کو بیان کر دے۔ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح۔ مثال جب دینا چاہے انسان تو چونکہ پاکیزہ شے کی مثال دی جا رہی ہے، پاکیزہ شے کی مثال بھی پاکیزہ شے ہی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت۔ اب ظاہر سی بات ہے درخت کو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، کلمہ طیبہ کو جاننے کے لیے شجرہ طیبہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے شجرہ طیبہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کے ذہن میں شجرہ طیبہ نہیں آئے گا، کلمہ طیبہ نہیں آ سکے گا۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اب بہت سے لوگ مثلا اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں اور شاخیں آسمان میں لگی۔ قرآن یہ نہیں کہا ہے، اگر یہ کہا ہوتا اصلها ثابت فی الارض پھر بات یہ درست تھی، لیکن قرآن یہ نہیں کہا ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا اصلها ثابت، اس کی اصل پائیدار ہے، ٹھوس ہے، اس کی اصل مضبوط ہے۔ ثابت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم مثلا دعا میں پڑھتے ہیں ربنا ثبت قلوبنا علی دینک، اے خدا ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پہ، ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، یعنی ہم ٹھوس طریقے سے اپنے قدموں کو اٹھا سکیں، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ جب کہا ہے اصلھا ثابت، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی جڑیں ٹھوس ہیں، پائیدار ہیں، زمین میں نہیں ہیں، کہیں بھی زمین کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن کریم نے زمین کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان کو لگی ہوئی۔ اب بہت سے لوگ ممکن ہے یہ سمجھیں کہ شاخیں سما سے مراد دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت سما سے مراد آسمان ہے، ایک وقت سما سمو سے ہے۔ یہ اسم جس کو ہم کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں نا، اسم عربی میں نام کے معنی میں، یہ نام اور نام بھی نام نامی مثلا نبوہ میں سے ہے، اسم بلندی میں سے ہے۔ چونکہ بلند شے ہے لہٰذا اس کو اسم کہا گیا۔ کسی کا جب نام رکھا جاتا ہے تو نام بلند ہونا چاہیے، اس کو یہ رابرٹ اور یہ جو نام آج رکھے جا رہے ہیں اس میں بلندی نہیں پائی جاتی ہے، اسم میں بلندی ہونی چاہیے۔ اسم ایسا کہ جو مشخص ہو، معرف ہو، یعنی ایک ذات کی تعریف کو بیان کرے، اس کی حقیقت کو بیان کرے، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ سما بھی اس میں سے ہے، یعنی سما بلندی کا نام ہے۔ بس یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان پہ لگی ہوئی ہوں، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں بلند ہوں، ایسی بلندی جس کی بلندی کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، جس کی بلندی کا انسانوں کو علم نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں آپ۔ اب پھر ہمارے لیے تھوڑا مسئلہ وہ نہیں ہو گیا کہ بھائی تشبیہ تو دی ہے، ہم نے تو آج تک ایسا درخت نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس کی جڑیں ایسی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان پہ لگی ہوئی ہوں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو تو شاید دیکھا ہو، پتہ نہیں، کسی زمانے میں ممکن موجود ہو، جیسے کہتے ہیں کہ ڈائناسور تھی کسی زمانے میں اور آج ختم ہو گئی ہے۔ جی اگر کوئی زمانے میں تھی تو آج کیوں نہیں ہے، اور اگر آج نہیں ہے تو کسی زمانے میں ممکن ہے نہیں تھی۔ کوئی ایسی دلیل تو نہیں دی جا سکتی ہے کہ بہرحال ہر صورت میں تھی۔ اس کی ہڈیاں بنا کے اب انہوں نے پورا جسم بنا کے کھڑا کر دیا، تو آپ کو کسی طرح سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہانی بنانا کون سا مشکل کام۔ تو کچھ حقیقتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات بعض حیوانات وجود بھی رکھتے ہوں گے، ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو پورا عمل ایوولوشن کا جو ہے اس کے متعلق اشکار ہے۔ تو اگر کوئی ایسا درخت موجود ہے کہ جس کی جڑیں تو بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو لگی ہوئی ہیں، تو جس شے کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے ذات پروردگار، وہ تو لوگوں کے لیے روشن ہونی چاہیے،
اگر وہ جس شے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے میں نے پھول کی مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر عطر کو پھول کے ساتھ مثال دیں تو پھول کو چونکہ دیکھا ہے تو ہمیں پھول کی حقیقت کا پتہ ہے، اب عطر کو پتہ چل جائے گا کیسی خوشبو ہے. ویسے ہی ہونا چاہیے تھا یہاں بھی، لیکن یہاں تو خدا نے مزید ہمارے لیے مسئلے کو مشکل تر کر دیا شبیہ تشبیہ دے کر. صلوات پڑھیں آپ حضرات. پھر اسی درخت کی ایک اور صفت بھی بیان کی، کہا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. مثلا آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، کوئی مثلا ونٹر میں پھل دیتا ہے، کوئی سمر میں پھل دیتا ہے. تو مختلف زمانوں میں بعض درخت جو ہے پھل دیتے ہیں. کوئی ایسا درخت، شاید بہت کم ایسے درخت ہیں جو ہمیشہ ہی پھل دے رہے ہیں، کوئی زمانہ ان کے لیے مخصوص نہ ہو، ہر زمانے میں دن رات پھل دیتے ہیں اور ہر موسم میں پھل دینے والا. کوئی ہے ایسا پھل آپ کے ذہن میں کوئی درخت ایسا ہے دیکھا آپ نے آج تک کہ جس کی ایسی خاصیت ہو کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو؟ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر آن لوگوں کو اس کا پھل دے رہا ہے، لوگ اس کے فروٹ سے استفادہ کرتے ہیں. اور اللہ کی ذات تو مثالیں دیتی ہے، یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. اب دیکھیں تشبیہ دو قسم کی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک تشبیہ انسان کو مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی حقیقت کے قریب لے جانے کے لیے، یعنی سمجھنے کے لیے، جس کو دیکھا ہوا ہے اس نے. ایک تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، یعنی ذہن کو قریب لے جانا مقصود ہے. شاید اس شے کو اصلاً دیکھا نہ ہو، درخت کو ضرور دیکھا ہے ہم نے ایسا درخت نہیں دیکھا ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے، لیکن ہم نے درخت کو ضرور دیکھا ہے. تو اس تقریب ذہنی کے لیے، ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، ہماری اپروچ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے درخت کے ساتھ مثال دی. بس اب سینس بنتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر درخت کے ساتھ تو مثال دی تاکہ ہم نے درختوں کو جن کو دیکھ رکھا ہے، اگر ہم ایک ایسا درخت دیکھیں کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بلند ہیں، تو ایسے درخت کے ساتھ تشبیہ دینا جو ہے معقول ہے، یہ درست ہے. لہذا خدا نے جب درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کلمہ جو ہے اس کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے. اب ہمارے ہاں تو مثلا جب کلمہ طیبہ کہا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. مولانا جو ہے وہ نکاح میں بھی کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھیں. اس طرف تو وہاں پہ نکاح یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو نکاح ہو جاتا ہے، نہیں پڑھے تو نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ نہ پڑھے نہیں ہوتا ہے. تو کلمہ طیبہ اصل میں ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلام ہے کہ جو پاکیزہ ہے. ہر وہ کلام کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اس کو کلمہ طیبہ کہا جائے، چونکہ ہر پاکیزہ کلام کلمہ طیبہ ہے. طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو، کلمہ کلام کو کہتے ہیں. اللہ نے کلمات کے ساتھ کلام بنائی، ایک ہی کلمے کو جوڑ کر. پہلے حرف خلق کیا، حرف سے کلمہ بنایا، کلمے سے پھر کلام کو بنایا. یعنی اگر ہم صرف لینگویجز کے اعتبار سے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس کی ذات نے کتنی زبانوں کو خلق کیا اور ہر زبان کے لیے کلمات کو خلق کیا، اور انسان ان کلمات سے آج استفادہ کر رہا ہے. دنیا بھر میں اتنے الفابیٹ موجود ہیں کہ شاید جتنی زبانوں کو اگر آپ ایک دفعہ کوئی لکھنا چاہے تو اس کے لیے خود کتاب بنتی. یعنی اگر زبانوں کے نام ہی لکھ لیے جائیں تو خود اس کے لیے ایک کتاب بن جائے گی. کیونکہ زبانیں ہمیں معلوم تھے، خود ہی پاکستان میں جا کے دیکھیں تو شاید 7-8 زبانیں تو ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں، تو کتنے ممالک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. تو کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ، ایک پاکیزہ کلمہ. پاکیزہ کلمے کی مثال دینا چاہ رہی ہے خدا کی ذات اور تشبیہ دینا چاہ رہی ہے، تو اس ذات نے کہا پاکیزہ کلمے کی مثال شجرہ طیبہ ہے. شجرہ طیبہ جس کی خاصیت یہ ہو کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کو لگی ہوں اور جو ہر زمانے میں پھل دیتا ہو.
اب آئیے عزیزان گرامی، ہمیں تلاش ایک ایسے درخت کو کرنا ہے، توجہ کیجیے گا، ہمیں تلاش ایک ایسے درخت کو کرنا ہے کہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، کہ جس کو اکھاڑا نہ جا سکتا ہو، اور جس کی شاخیں آسمان کو لگی ہوئی ہوں، اور جس درخت سے ہمیشہ پھل ملتا ہو۔ وہ درخت کون سا درخت ہے؟ اگر اس درخت کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ درخت قرآن و اہل بیت کے سوا نہیں ملتا ہے۔ یہ دو حقیقت میں شجرہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے کہ جن کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اکھاڑنے والے چاہے اپنے پورے زور کے ساتھ، اپنی پوری حیثیت کے ساتھ، اپنی پوری حکومت کے اقتدار کے ساتھ ان کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہیں تو ان کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، کمزور نہیں ہوں۔ اہل بیت کی جڑیں مضبوط ہیں، اصلھا ثابت، ان کی جڑوں کو اتنا ٹھوس بنا دیا اللہ نے کہ چاہے بنی امیہ 80 سال تک محنت کرتے رہیں، 80 سال اپنے پورے جبر و استبداد کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں قیام کریں، تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات لیلۃ القدر تمہارے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم 80 سال کی تمہاری محنت کو ایک رات میں پامال کر دیں گے۔ اور اسی طرح جیسے ایک لیلۃ القدر بنی امیہ کی ساری مشقتوں کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ایک آل محمد کی زیارت، آل محمد کی ایک زیارت تمام حکومتوں کے تمام ہونے والے جتنے بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا دیتی۔ یہ ہے حکمت زیارت۔ فلسفہ زیارت کیا ہے؟ کہ سازشیں کرنے والے سازشیں کریں گے، دشمن اپنے منصوبے بنائیں گے، ان کے منصوبے کتنا عرصہ ان کی ایجنسیاں بیٹھیں گی، ایجنسیاں بیٹھ کر اپنے منصوبے بنائیں گی، اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف منصوبے بنائیں گے، آل محمد کے خلاف منصوبے بنائیں گے، اور یہ ایجنسیاں اس پہ پیسہ خرچ کریں گی۔ پیسہ بھی کتنا خرچ کریں گی؟ ملینز بلینز پیسہ لگے گا تاکہ اس شجرے کی درخت کی شاخوں کو کاٹا جا سکے یا اس کی جڑوں کو کاٹا جا سکے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ مومنین کی ایک زیارت سے یہ پھر دوبارہ یہ تنا ہرا بھرا نظر آتا ہے، پھر تناور نظر آتا ہے، پھر اس کی شاخیں نظر آتی ہیں، پھر اس کے پھل نظر آتے ہیں، پھر دنیا میں اس کی معنویت نظر آتی ہے، پھر اس کی بہار آ جاتی ہے۔ یہ دیکھا عزاداری کا مہینہ پھر نکلتا ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کتنے ٹیلی ویژن ابھی تک بنائے، کتنے انٹرنیٹ بنائے، کتنے آئی فون بنائے، کتنے آئی پیڈ بنائے تاکہ لوگ گمراہ کر سکیں۔ ہزاروں زحمتیں کی انہوں نے، بڑی بڑی ٹیلی کمیونیکیشن اور کیا کچھ بنا دیا ہے، الیکٹرانک، الیکٹرکس، ہر چیز بنائی تاکہ نوجوانوں کے ذہن کو اور عوام کے اذہان کو خراب کیا جا سکے۔ لیکن حسین نے ایک ایسا درخت لگایا کہ جو ہی محرم آیا تو پھر اس نے سب کو واپس بلا لیا، پھر دوبارہ آزا خانوں میں بلا لیا، پھر ہمیں اکٹھا کر دیا، پھر روح زندہ ہو گئی، پھر تازگی پیدا ہو گئی۔ یہ ہے شجرہ طیبہ، یعنی اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ جو ہی بہار آتی چلی جائے، بہار آنے کی دیر ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ جب دیکھیں تو بھئی یہ تو اس میں خزاں آ گئی، لیکن اس خزاں کو پھر بہار میں بدلنے تو دو۔ اور اس میں تو خزاں آتی ہی نہیں ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین، یہ درخت ایسا درخت نہیں ہے جس میں کبھی خزاں آئے، بلکہ ذکر حسین ہمیشہ تازہ ہے، ذکر قرآن ہمیشہ تازہ ہے، ذکر اہل بیت ہمیشہ تازہ ہے۔ فضیلت اہل بیت کو جو ہی بیان کرتے چلے جاؤ تو دل روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا الذین یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، مومن وہ ہے کہ جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں شجرہ طیبہ کہ جس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، آئے دن ہم اس پھل سے استفادہ کریں۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، کبھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیا کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی، یہی عزاداری کی شکل میں واقعاً اللہ نے بڑی نعمت عطا کی ہے۔
یعنی جتنے سال بھر کے اضطراب، پریشانیاں، ڈپریشن، ہزاروں آفتیں ایک دفعہ انسان کو ہلکا کر دیتے، ایک دفعہ پھر انسان کو تر و تازہ کر دیتے۔ ہماری توجہ بعض اوقات نماز سے کم ہو جاتی ہے، روزے سے کم ہو جاتی ہے، عبادات سے کم ہو جاتی ہے۔ حسین نے ایسا درخت لگایا کہ یہ پھر دوبارہ ہمیں پلٹا کے لے آتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو ایسی پاکیزگی، ایک شستشو ملتی ہے، ایک تطہیر ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کی جڑیں مضبوط کر دی، اور اس کی جڑوں میں کلمت اللہ ہے، کلمہ طیبہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد حقیقت میں زمین کی اس مادی دنیا میں نہیں ہے، اس کی بنیاد میں وہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہی وہ کلمہ طیبہ تھا کہ جو مختلف حالات میں چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی سختیاں آئیں، اس کلمہ طیبہ کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا ہے۔ کبھی جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا، یہ جملہ حقیقت میں ایک عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، وہ جو قرآن سے آشنا ہے، حقیقت قرآن سے آشنا ہے۔ کچھ اس طرح ارشاد فرماتی ہیں علی کی بیٹی دربار یزید میں، واللہ یا یزید کد کیدک واسع سعیک، مجھے خدا کی قسم ہے اے یزید، تو اپنی پوری کوشش کر لے، کد کیدک ساری سازشیں ملا لے، اسع سعیک تو اپنی پوری جد و جہد کر لے، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کبھی تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا، تو ہماری واہی کو کبھی مردہ نہیں کر سکے گا، لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یہ وعدہ زینب ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں آج آہ اٹھتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وعدہ زینب ہے جو بی بی نے دربار یزید میں کیا۔ ایسا وعدہ کیا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، چونکہ بی بی خود شجرہ طیبہ کے ساتھ متعلق ہے، شجرہ طیبہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اس بی بی نے کچھ اس طرح سے وعدہ کیا کہ اپنے بھائی کا سر سامنے ممبر پہ موجود تھا، کچھ اس حال میں وعدہ کیا ہے کہ سر سے چادر اتار لی گئی تھی، اس حال میں وعدہ کیا ہے کہ ساتھ سکینہ موجود تھی، اس حال میں وعدہ کیا سید سجاد کو طوق و رسن پڑے ہوئے تھے، زنجیر پڑے ہوئے تھے، کچھ اس حال میں کہ شرابی شراب پیے ہوئے تھا، اطراف میں سارے نشے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ اس عالم میں بی بی نے ذرا برابر خوف کا احساس نہیں کیا۔ اگر ایک انسان اس شجرہ طیبہ سے متعلق نہ ہوتا تو شاید بہت جلدی ہتھیار ڈال دیتا، لیکن چونکہ یقین ہے کہ ان کی کوشش کا تعلق شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے، یہ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، تلواروں کے ساتھ اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں علی کی بیٹی آج بتا رہی ہوں، چاہے اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا جائے، چاہے تلواروں کے ساتھ کاٹا جائے، یہ شجرہ طیبہ خشک ہونے والا نہیں ہے، یہ شجرہ طیبہ ہمیشہ سرسبز رہے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کبھی حسین کی بیٹی سکینہ دربار یزید میں رات کے ایک لمحے میں گریہ کرنے لگی۔ کبھی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یاد کرتی ہیں تو یاد کر کے گریہ اوزاری کرتی ہیں، اور بیٹی بھی اگر ایک ایسی بیٹی ہو کہ جو ہمیشہ باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی۔ جب میرے مولا خیام سے نکل رہے تھے تو یہاں مقتل والوں نے لکھا ہے کہ
میرے مولا نے سب سے پہلے سب کو وداع کیا، ایک ایک کہہ کے نام لے کر کہا، یا فاطمہ تو، یا سکینہ تو، یا زینب ہو، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، سب کو سلام کہا، سب کو رخصتی کی۔ حضرت نے سب کو خدا حافظی کی، اور پھر جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو ایک بچی پھر خیمے کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس بچی کا اپنے باپ سے کیسا رشتہ تھا۔ کبھی کوئی سپاہی جب گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے نا عزیزو، اور جب میدان کی طرف رخصت ہونے لگتا ہے، پھر وہ گھوڑے سے اترتا نہیں ہے۔ عرب کا یہ رواج نہیں تھا، رسم نہیں تھی، وہ پھر دوبارہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا۔ لیکن سکینہ کچھ ایسی عجیب بیٹی تھی حسین کی کہ جب خیمے سے میرے مولا نکلنا چاہ رہے تھے، اگرچہ سب کو خدا حافظ کہہ دیا، لیکن جو ہی سکینہ کو دیکھا، راویوں نے لکھا ہے کہ اپنے دامن میں سر کو چھپا کے بی بی بیٹھی تھی کہ اتنے میں میرے مولا حسین کی نظر پڑی۔ جو ہی نگاہ پڑی تو میرے مولا گھوڑے سے اتر کر میرے مولا نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لے کر بیٹی کو پیار کرنا شروع کیا۔ شاید یاد آیا ہوگا، اے میری بیٹی، تجھ پہ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، جن کی ننھی بچیاں ہیں۔ ذرا سوچو، اگر ایک باپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کہنا ہو اور وہ آخری بار رخصت ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد آنے کی امید موجود نہ ہو، تو وہ کس طرح سے رخصت کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹی کو جب روتے ہوئے دیکھا تو سکینہ سے کہہ دیا، یا سکینہ تو لا تبکی، یہ میری بیٹی سکینہ، ابھی گریہ نہ کرو، تھوڑی دیر گزر جانے دو، عصر عاشور جو گزر جائے گی تیرے رونے کا زمانہ شروع ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا ہوں میرے زمانے میں گریہ کرو۔ یہی سکینہ کبھی زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اور جب بابا یاد آ گئے تو سکینہ نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ پورے زندان میں ایک کوہرام مچا۔ جن سربازوں نے جا کر یزید کو اطلاع دی، حسین کی بیٹی آج اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اس لعین نے کہہ دیا، جاؤ حسین کا سر اٹھا کر سکینہ کے سامنے لے جاؤ، اور سکینہ کے سامنے جا کر پیش کرو۔ ذرا تصور تو کرو عزیزو، اگر کبھی ایسی کیفیت ہو، ایک بچی اپنے باپ سے ملنا چاہ رہی ہو، جس کی اپنے باپ سے وہ محبت پائی جاتی ہو کہ اس کو سکینہ اس لیے کہا جاتا ہو کہ وہ جو سینے پہ سونے والی، اپنے باپ کو سکون دینے والی سکینہ ہو، ایسی سکینہ ہو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تشت پہ رومال کو ڈال کے، یہ ایک تشت کو لے کر سکینہ کے سامنے آئے، آ کر جب سامنے رکھا تو بچی نے ایک مرتبہ پوچھا، یہ تشت میں کیا رکھا ہے؟ بچی ہے، ابھی 4 سال کی بچی ہے، اگر ایک مرتبہ پوچھ لے اس تشت میں کیا رکھا ہے، تو ایک مرتبہ جب رومال ہٹایا گیا تو جو یہ رومال ہٹا عزیزو، تو ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ پڑی کس پہ؟ بابا کے سر پہ، بابا کا سر کی جس کی رگیں کٹی ہوئی تھی، جس سر کو قلم کر لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب نگاہ پڑی نا عزیزو، تو سکینہ جلدی سے آگے بڑھی۔ بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے کچھ سوال کیے ہیں جس کو مقتل نے نقل کیا ہے۔ بی بی نے سوال کیا کیے ہیں، بابا جان یہ رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ اے میرے بابا تیرا یہ حال کس نے بنایا؟ اے میرے بابا تجھے مظلومیت میں کس نے قتل کیا ہے؟ اے میرے بابا تجھ پر یہ ستم کس نے ڈھایا ہے؟ بی بی یہ سوال کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا منہ اپنے بابا کے منہ پہ رکھ دیا۔ بی بی اب بوسے دینا شروع کیے۔ سکینہ اب بوسے دینا چاہ رہی تھی، اتنے میں سید سجاد نے اپنی بہن سے کہہ دیا، سکینہ اٹھو۔ اس طرف سے زینب آگے بڑھی، آ کر کہا، میری بیٹی سکینہ اٹھو۔ لیکن سکینہ نے جو اپنا منہ اپنی مرضی سے رکھا تھا عزیزو اب اٹھا نہ سکی۔ سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ لیکن عزیزو میں پوچھتا ہوں، ایک بچی کا جب کبھی کوئی ایسا حادثہ زندان میں ہو جائے تو زندان میں کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیسے کفن دیا جاتا ہے، کیسے دفن کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے جائیں، جس کو زنجیر پہنا دیے جائیں، نہ جانے اس نے کس طرح سے سکینہ کو دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.